ان مخصوص ایاموں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی کا یہ آخری رمضان اور آخرت کے اندر بھی سرخری عطا ہوگی۔ یہ مخصوص ایام ہماری زندگی کے بچے ہوئے ہیں، ہم اپنے ان ایاموں کے بازاروں کی رونق نہ بنائیں، شاپنگ مالوں کی رونق نہ بنائیں، چائے اور ہوٹلوں پر اپنے اس وقت کو نہ گزاریں، بلکہ رات کی تاریخی میں آئیں اور اللہ سے آ کر کے مناجات کریں، اے اللہ میں نے پہلے عشرہ بھی یوں نکال دیا، یا اللہ میں نے دوسرا عشرہ بھی یوں نکال دیا، یا اللہ تیسرے عشرے کے بھی کئی روز میری زندگی سے نکل گئے ہیں، یا اللہ میں نے روزے نہیں رکھے، یا اللہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، یا اللہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا اللہ میں نے صدقہ خیرات نہیں کیا، یا اللہ میں کوئی بھی خیر کا کام نہیں کر سکا ہوں، یا اللہ آپ نے مجھے توفیق دی ہے، یہ مخصوص ایام بچے ہیں، یا اللہ آپ کی طرف سے عام مغفرت ہو رہی ہے، یا اللہ رحمت کی بارش برس رہی ہے، یا اللہ آپ روزانہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ فرما رہے ہیں، یا اللہ اس عام مغفرت میں مجھے بھی شامل فرما دے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، یا اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا دون جہاں میں، یا اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، دنیا میں بھی میری ہلاکت اور آخرت میں بھی میری ہلاکت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مخصوص ایام ہمارے پاس بچے ہیں، ان مخصوص ایاموں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی کا یہ آخری رمضان پھر سوائے پچھتاوے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہے۔ تو بدنی عبادت سے بھی ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مالی عبادت سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ابھی جو بدنی عبادت ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جب مالی عبادت کا نمبر آتا ہے تو مالی عبادت کرنے میں ہم کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہم بدنی عبادت سے اللہ کو راضی کر رہے ہیں ویسے ہی مالی عبادت سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بدنی عبادت کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا ہے، سارا دن بھوکے رہے ہیں، پیاس رہے ہیں، آپ نے نمازیں پڑھی ہے، جھوٹ بولنے سے آپ بچ رہے ہیں، آپ غیبت سے بھی بچ رہے ہیں، اپنی آنکھ کو بھی بچایا، کان کو بھی بچایا، ہر چیز سے بچا کر کے رکھا ہے اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ پر مالی عبادت بھی ہے۔ وہ مالی عبادت کیا ہے؟ وہ مالی عبادت یہ کہ آپ نے اپنے مالوں کی زکاتوں کو حساب لگا کر کے نکالنا ہے، میرے مال پر کتنی زکات بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنے مالوں میں سے غریبوں کا بھی حصہ نکالوں، یتیموں کا بھی حصہ نکالوں، مسکینوں کا بھی حصہ نکالوں، بیواؤں کا بھی حصہ نکالوں، مدارس کا بھی حصہ نکالوں، اور وہ تمام حصوں کو نکال کر بازو میں رکھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میری اوقات نہیں تھی، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا کہ تیرے کسی غریب بندے کی مدد کر سکوں، اپنے اس مال سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکوں، کسی یتیم کی مدد کر سکوں۔ الہ العالمین آپ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، یا اللہ آپ نے مجھ پر فضل فرمایا ہے کہ میرے مال کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی ہے، یا اللہ میں نے تیرے نام پر اپنے مال میں سے یہ مال نکالا ہے، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اس میں جس کا جو حق ہے اس تک مجھے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب مال کا جو نصاب ہے، اکثر عموماً ہم 2 چیز سنتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جس پر ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اکثر بہت سارے ہمارے نوجوان اس لفظ کو سن کر جھوم جاتے ہیں، چلو بھائی ہماری تو جان چھپی، نہ تو 52.5 تولے چاندی ہے اور نہ 7.5 تولے سونا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں 7.5 تولے سونا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو یہ ایک نصاب ہے۔ اب آپ کے پاس نہ تو 7.5 تولے سونا ہے اور نہ ہی 52.5 تولے چاندی ہے، تو اب آپ نے اپنے آپ کو خود تسلیم کر لیا کہ اب میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، توجہ سے سنیں۔ اب آپ کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، 1 تولہ 2 تولہ 4 تولے، اور آدھا تولہ آپ کے پاس سونا ہے اور کچھ نقد پیسے ہیں، یا آپ نے سامان تجارت میں اپنے بزنس میں پیسے لگا رکھے ہیں، تو ان تینوں کی قیمت کو ایک جگہ متعین کر لیں۔ کچھ تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ تھوڑا سونا ہے، کچھ تھوڑے پیسے ہیں۔ اب ان تینوں کی قیمت کو ایک جگہ ملا کر یہ حساب لگائیں
کہ اگر ان تینوں کی قیمت کو ایک جگہ ملا کر کے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں۔ اب کسی آدمی کے پاس نہ تو سونا ہے نہ چاندی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کیش ہے، اس نے پراپرٹی خریدی ہے تجارت کی غرض سے، منافع کی نیت سے، اس نے بینک میں پیسہ جمع کیا ہے، اس نے کسی سے پیسہ ادھار دے رکھا ہے، اب وہ سوچتا ہے نہ تو ہمارے پاس سونا ہے نہ ہمارے پاس چاندی ہے، ہم پر کس بات کی زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ ضرورت سے زائد جو مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ جس مکان میں آپ رہتے ہو وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے، جس گاڑی پر آپ چلتے ہو وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے، جو سامان آپ کے گھر میں ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے۔ آپ کی ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے، اب ضرورت سے زائد، اب پھر بات یہاں آتی ہے کہ عورتوں کے پاس جو زیور ہے وہ استعمال میں ہو تو ضرورت کے نہیں، زیور جو آپ نے بیٹی کے جہیز کے لیے بھی بنا کے رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بیوی جو زیور استعمال کر رہی ہے یا نہیں استعمال کر رہی ہے، جو زیور آپ نے بینکوں میں رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب آپ کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ اپنے اس مال کا حساب لگائے، ان پیسوں کا حساب لگائے اور ان میں سے 2.5% زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ جو آدمی زکوٰۃ کا منکر ہے، جیسے نماز روزہ چھوڑنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے انکار کرنے سے بھی انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، زکوٰۃ مال کا میل ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا رکن بھی ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اور اللہ کے رسول اس سے سخت ناراض ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃوں کو روک کر کے رکھا ہے، جن لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃوں کو ادا نہیں کیا ہے، قرآن و حدیث میں ان کے خلاف مرنے کے بعد بڑے بڑے سخت عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ایمانداری سے نکالے، اور اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ نکال کر مستحق تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو پراپرٹی آپ نے منافع کی نیت سے خرید رکھی ہے، بہت سارے نوجوان لڑکے گھر والوں سے چھپ کر سسرال میں جو پراپرٹی خرید رکھی ہے اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ گھر والوں سے چھپا کر جو ایف ڈیاں آپ نے بنا رکھی ہے نا بینک میں، کسی کو نہیں پتا ہے، جو کمیٹی آپ نے ڈال رکھی ہے کسی کو نہیں پتا ہے میری قسط بھر رہے ہو، ان سب پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو آدمی صاحب نصاب ہونے کے بعد اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال بھی غلیظ ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر پاکیزگی آتی ہے، جس مال کی زکوٰۃ نکلے گی وہ مال اللہ کی تحویل میں ہے۔ جن مال کا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر عموماً ایک آدمی پر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتے ہیں، اب اس نے نکالے 20,000، 80,000 پھر رہ گئے۔ اب وہ کیسے مختص کرے گا کہ میں نے کتنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالی اور کتنوں کی نہیں رہے گی؟ اب 20,000 روپے اس نے زکوٰۃ نکالی، 20,000 زکوٰۃ اس کی کتنے پیسوں کی بنتی ہے؟ اب وہ سارے پیسے پھر ایک جگہ مل گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اور اس مالی عبادت میں ہیرا پھیری سے کام نہ لیا کرے، بلکہ آج کے زمانے میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ ہر ایک فرد کے پاس اتنے پیسے ہیں، ہر ایک فرد پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے مالوں کا حساب لگا کر کے اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سے دعا کریں کہ مخصوص ایام جو بچے ہوئے ہیں ان مخصوص ایاموں میں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے ان نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، نوجوانوں تم نے پورا مہینہ اپنی مرضی سے گزار لیا ہے، خوب مستیاں تم نے کر لی ہے، روزے تم نے نہیں رکھے، عبادتیں تم نے نہیں کی ہے، لیکن خدا را اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ مخصوص ایام بچے ہوئے ہیں، ان مخصوص ایاموں میں اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کے بھی کام بنیں گے اور آخرت کے بھی کام بنیں گے۔ اب مسجدوں اور بازاروں کی رونق نہ بنے بلکہ مسجدوں کی رونق بنے، مسجدوں کی رونقیں بڑھائیں، انشاءاللہ مسجدوں کی رونق بنے گی تو اللہ راضی ہوگا۔
تو جب اللہ راضی ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہماری مرضی کے مطابق اللہ دنیا کے اندر بھی فیصلے عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار